وعلى خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت امت کے اوپر جو ابتلا کا دور آیا ہوا ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں آیا ہے، پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے۔ البتہ اس کے حل کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ پھر اس وقت امت کے احوال پر منحصر ہوتی ہیں کہ ان کے اپنے احوال کیسے ہیں، اس کے حساب سے وہ کوشش ہوتی ہے۔ طاعون کی بیماری جب آئی تھی ہندوستان پر، بالخصوص تانابون کے علاقے قریب، اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطب فی ذکر الحبیب کا لکھنا شروع کیا تھا اس نیت سے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ بھی رحمت کو کھینچتا ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اس بلا سے نجات ہوگی۔ اور فرمایا کہ ہمارے گزشتہ بزرگوں کا یہی طریقہ تھا۔ تو پھر بعد میں حضرت نے خود فرمایا تھا کہ جب کام اس میں زیادہ ہوتا تو اس دن وہ پتہ چلتا کہ کچھ بھی وہاں نقصان نہیں ہوا، اور جہاں کوئی مسئلہ ہو جاتا تو پھر وہ زیادہ تعداد متاثر ہوتی۔ تو اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے نقصان ہے، اگرچہ اس میں حقیقت کم ہی نظر آتا ہے، لیکن بہرحال جتنا بتایا جاتا ہے اس کے حساب سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ لیکن فکر کس طرح کریں؟ ہم ڈپریشن میں چلے جائیں؟ یہ تو علاج نہیں ہے۔ اور کیا کریں؟ لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر لیں؟ ظاہر ہے یہ تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو طریقہ یہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ اس وقت ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ جل شانہ سے معافی مانگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے عہد کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ یہ بلا ٹل جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیسے کیا جائے، یہ ایک سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسے گزری، یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے سوانح ہوتا ہے، اس طرح بھی ہے۔ اور ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کیا تھے، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد کیا تھا، اس مقصد کے لیے کام کیا کیا، امت نے اس کو کیسے لیا، اس کے لیے ذرائع کیسے بن گئے، یہ سیرت کا دوسرا رخ ہے۔ عموماً جو پہلا طریقہ ہے اس کو لوگ سیرت کہتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں نے اس طرح لکھا ہے، لیکن یہ جو دوسرا رخ ہے اس کو اگر ہم بیان کریں گے تو یہ بہت زیادہ عملی رخ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کے آئے وہ من جانب اللہ ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم اس کا ذکر کریں گے اور اس کے مطابق چلیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ پہلا والا بھی ضروری ہے، نہیں کہ اس کو چھوڑنا ہے۔ اس پر
بہت اچھی طرح عمل جو کیا ہے وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. یہ کام شروع کیا تھا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علامہ تھے، لیکن بعد میں اس کی تکمیل حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے کی ہے. سیرت النبی 6 جلدوں میں ہے. جو پہلے 2 جلد ہیں وہ تو اس طرح ہے جس طرح میں نے عرض کیا پہلا حصہ، اور جو باقی 3 جلد ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے بارے میں. اس میں جو چوتھا مطلب وہ ہے حصہ ہے، اس کو جو ہے نا اگر ہم دیکھیں تو اس میں ماشاءاللہ جو تعلیمات ہیں وہ بہت اچھی طرح اس میں آئے ہوئے ہیں. تو ان تعلیمات کو انشاءاللہ العزیز ہم بیان کرنا شروع کریں گے، اور جو دو حصے ہیں انشاءاللہ وہ ہم اپنے طور پر انشاءاللہ بعد میں کر سکیں گے انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے وہ یہ ہے کہ واقعات وہ آئے جو بالکل مستند ہوں. جس پر محدثانہ نقد و جرا یہ تمام چیزیں ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز چونکہ من جانب اللہ ہے، لہٰذا یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. کیونکہ بہت سارے لوگ خوش فہمی میں بھی، نیک نیتی کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں اگر وابستہ نہیں کرتے تو جو وابستہ ہوتی ان کو مان لیتے ہیں. یہ بات ہوتی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بات سنو تو اس کو اس وقت تک آگے نہ کرو دوسرے تک جب تک اس کے بارے میں تحقیق نہ کر لو کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا، ورنہ وہ جھوٹ میں شمار ہو جائے گا. تو یہ تحقیق اس حدیث شریف سے ثابت ہو گئی کہ تحقیق کرنی ہے، ضروری ہے. بغیر تحقیق کے ہم کسی چیز کو آگے نہیں کر سکتے، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی پڑے گی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو ہر واقعہ ہے اور ہر حکم ہے اس کے بارے میں تحقیق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. تو یہ کام چونکہ سید صاحب نے کیا ہوا ہے لہٰذا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا. ایک دفعہ میں کسی سے بات کر رہا تھا معارف القرآن کے بارے میں. میں نے کہا معارف القرآن تفسیر سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معارف القرآن ایک مفتی نے لکھا ہے، اور اس میں 2 تفسیریں ہیں، 2 ترجمے. ایک ترجمہ تخت اللفظ ہے، ایک ترجمہ بامحاورہ ہے. بامحاورہ ترجمہ جو ہے یہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تخت اللفظ ترجمہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. اور تفسیر جو ہے نا وہ ایک بیان القرآن کا ہے جو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ایک جو ہے نا حضرت کا اپنا ہے معارف و مسائل کے عنوان سے، معارف و مسائل. تو معارف جو ہے وہ ظاہر حضرت نے جو بیان کیا اس کے ساتھ مسائل بھی بیان کیے. تو مسئلہ اگر کوئی مفتی بتاتے ہیں تو اس پہ تو فوراً عمل ہو سکتا ہے نا. جب اس مفتی پر آپ کو اعتماد ہو تو اس میں آپ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بس آپ اس پر فوراً عمل کر لیں گے. تو اس سے جو مسائل مستنبط ہو چکے ہیں تو اس پر فوراً ہم عمل کر سکتے ہیں. یہ بڑا فائدہ ہے. تو اسی طریقے سیرت کی جو کتابیں ہیں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، چونکہ یہ مستند چیزوں کو لیتی ہیں لہذا ماشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی کر سکتے ہیں
کسی کو بتانا ہو تو ہم یہ بتا دیں گے سیرت النبی سید سلیمان رحمۃ اللہ کی سیرت میں ہے، تو اس وجہ سے سیرت النبی میں ہے، لہٰذا تو یہ ہمارے لیے ایک خوبی کی بات ہے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا سوال و جواب کی صورت میں، جو صبح آج کی بات کے عنوان سے بات چلتی ہے، تو آج کل اسی پہ چل رہی ہے، وہ تو چلے گی انشاءاللہ۔ لیکن جمعہ کی رات کا چونکہ خصوصی تعلق ہے جمعہ کے دن و جمعہ کی رات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے ساتھ، خصوص طور پر درود شریف، اور ہمارا پہلے بھی یہی الحمدللہ معمول رہا ہے کہ ہم جمعہ کی رات کو جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے معمولات میں شامل ہیں۔ تو اگر درود شریف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا بھی تذکرہ ہو تو کتنا زبردست کمبینیشن ہے۔ تو اس وجہ سے جمعہ کی رات ہماری ہمارے یہاں یہی ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک ہمارے حضرت شیخ مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا جو تعلیم ہے، چونکہ ہم آج کل باہر نہیں جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اتوار کے دن ہوا کرے گا، اتوار کے دن ہماری وہی ترتیب ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اگر حالات اچھے ہوئے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہم کریں، لیکن یہ سیرت والے بات تو ماشاءاللہ یہ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اگرچہ شروع تو ہمیں بالکل الف سے شروع کرنا تھا، الف سے، ترتیب یہ ہوتی ہے، لیکن ایک شخص حج پہ جا رہا ہو اور وہ ظاہر مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو موقع ہے کہ اس میں کیا سیکھے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز جو ہوتی ہے حج کے مسائل سیکھنا ہوتے ہیں۔ یعنی فقہ میں اس کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری باب جو ہوتا ہے وہ حج کے مسائل سیکھنا ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ الحمدللہ ہمارا جو جانا ہوا، اللہ کا شکر ہے، مدینہ منورہ میں تھے، تو وہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کے پاس تھے ہم، تو حضرت نے مجھے نصیحت فرمائی جب میں مکہ مکرمہ آ رہا تھا کہ وہاں کوشش کرنا مکہ مکرمہ میں کہ کوئی حاجی بغیر نماز کے سیکھے اور بغیر حج کے سیکھے نہ جائے، بغیر نماز کے سیکھے اور بغیر حج کے سیکھے نہ جائے۔ کوشش کرنا ہے کہ اگرچہ جمگٹا نہیں لگانا، لیکن جتنا آپ کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ رابطہ ہوتے ہیں تو اس میں کوشش کرنا ہے۔ الحمدللہ کوشش ہم نے کی۔ تو ابھی چونکہ روزہ آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، تو لہذا اس میں سے وہ پورشن جو روزے کے بارے میں ہے اس کو ولیت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دھیرے دھیرے جائیں گے۔ تو ابھی تو میرے خیال میں ایک شب جمعہ یہ ہے، اور دوسرا شاید ایک اور آئے گا بس، ہاں۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس ٹائم بھی اتنا نہیں ہے، تو کوشش ہم کریں گے کہ اس میں ہم روزے کے بارے میں بات کر لیں۔ 166 صفحہ۔ روزہ، کتب علیکم الصیام۔ روزہ کا مفہوم، روزہ اسلام کی عبادت کا تیسرا رکن ہے، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی رکنے اور چپ رہنے کے ہیں۔ بعض مفسرین کی تفسیروں کے مطابق قرآن پاک میں اس کو کہیں کہیں صبر بھی کہا گیا ہے، جس کے معنی ضبط نفس، ثابت قدمی اور استقلال کے ہیں۔ ان معنوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی زبان میں روزہ کا کیا مفہوم ہے۔ وہ در حقیقت نفسانی ہوا و ہوس اور بہیمی خواہشوں سے اپنے آپ کو روکنے اور حرص و ہوا کے ڈگمگا دینے والے موقعوں میں اپنے آپ کو ضابط اور ثابت قدم رکھنے کا نام ہے۔
روزانہ استعمال میں عام طور سے نفسانی خواہشوں اور انسانی حرص و ہوا کا مظہر تین چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کھانا پینا اور عورت اور مرد کے جو جنسی تعلقات ہوتے ہیں، انہی سے ایک مدت متعینہ تک رکے رہنے کا نام شرعاً روزہ ہے۔ لیکن دراصل ان ظاہری خواہشوں کے ساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی خواص کے نزدیک روزہ کی حقیقت میں داخل ہے۔ یہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین خواہشیں تو انسان کی ایسی ہے جو ہر وقت ہوتی ہیں، اور بعض دوسری خواہشیں جو ہے نا وہ گاگا ہوتی ہیں۔ تو اگر ان پر قابو پا لیا جائے تو کم از کم قابو پانا سیکھ لے گا آدمی، قابو پانا نفس کے اوپر سیکھ لے گا۔ بھئی مجھے بتاؤ، آپ نے کسی جانور کو پکڑنا ہے، آپ کوئی اس کو کان سے پکڑ لیتا ہے، کوئی اس کو رسی سے پکڑ لیتا ہے، کوئی اس کو جو ناک میں اس کی ڈالی ہوتی ہے اس نکیل سے پکڑ لیتے ہیں، کوئی اس کے پیر باندھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے قابو آ جائے گا؟ قابو آ جائے گا؟ تو اس طریقے سے ہمارا جو نفس ہے بڑا پرزور ہے، تو اس کو قابو کرنے کے لیے یہی ہے کہ جو اس کے بنیادی خواہشات ہیں جو ہر وقت فعال ہوتے ہیں، اس کو اگر قابو کیا جائے تو باقی خواہشات کو قابو کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب ذرا تھوڑی سی میں اس پہ ایک بات عرض کروں۔ یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا اصل اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ڈیٹیل۔ تو روزے کا اصل تو یہ ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ لہٰذا کمپلیٹ روزہ تو یہ ہے کہ تمام تفصیلات کے ساتھ انسان روزہ رکھے۔ ہاں جی، تمام تفصیلات کے ساتھ انسان روزہ رکھے، پھر اس کا جو نفس ہے قابو میں مکمل طور پہ آئے گا۔ لیکن اگر تمام تفصیلات کے ساتھ اس کا قابو نہیں آتا، کم از کم یہ تین چیزیں قابو ہو جاتی ہیں، تو کم از کم اس کو نفس کو قابو کرنا آ جائے گا، اور مزید محنت کرے گا، کوشش کرے گا تو اس کو زیادہ بہتر طریقے سے قابو کر لے گا۔ یہ بات ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان تین چیزوں کے اوپر بنیادی پابندی لگا دی کہ اس کے بغیر تو روزہ ہوتا نہیں، لیکن اس کے باقی تفصیلات پہ اگر عمل نہ ہو تو روزہ میں جان نہیں رہے گا۔ روزہ ہو جائے گا لیکن اس میں اتنا جان نہیں رہے گا۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ دونوں، اور بنیاد یہ روزے کی ابتدائی تاریخ۔ روزے کی ابتدائی تاریخ معلوم نہیں۔ انگلستان کا مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر اپنی تصنیف پرنسپلز آف سوشیالوجی میں چند وحشی قبائل کی تمثیل و استقراء کے بنا پر قیاس کرتا ہے کہ روزے کی ابتدا اصل میں اس طرح ہوئی ہوگی کہ لوگ وحشت کے زمانے میں خود بھوکے رہتے ہوں گے اور سمجھتے ہو کہ ہمارا بدلہ، ہمارا کھانا اس طرح مرد و زن کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ قیاس ارباب خرد کی نقل میں سند قبول حاصل نہیں کر سکا۔ بال مشرکانہ مذاہب میں روزے کی ابتدا اور حقیقت کے خواہ کچھ بھی اسباب، اور ایک اسلام کا روزہ اپنی ابتدا اور غایت کی تشریح میں اپنے پیرو کی وکالت کا محتاج نہیں ہے، اور وہ باز بلند مدعی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مسلمانوں، روزہ تم پر اس طرح فرض ہوا جس طرح تم سے پہلے قوموں پر فرض کیا گیا تھا کہ تم پرہیزگار بنو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ماہ رمضان وہ مہینے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے سرتاپا ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل میں فارق بن کے آیا۔ جو اس رمضان کو پائے اس مہینہ بھر کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ خدا آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ یہ روزہ اس لیے فرض ہوا تاکہ تم خدا کے لیے، تو خدا کے اس ہدایت دینے پر اس کی بڑائی کرو، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ ان آیات پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت، رمضان کی حیت
اور روزہ پر اعتراض کا جواب، یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں۔ ذیل کے صفحات میں بالترتیب ہم ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان آیت پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت، رمضان کی حیت اور روزہ پر اعتراض کا جواب، یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں۔ ذیل کے صفحات میں ترتیب سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں روزہ کی مذہبی تاریخ۔ قرآن پاک نے ان آیات میں تصریح کی کہ روزہ اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی وہ کل مذاہب کے مجموعہ احکام کا ایک جز رہا ہے۔ جاہل عرب کا پیغمبر امی جو بقول مخالفین عالم کی تاریخ سے ناواقف تھا، وہ مدعی کہ دنیا کے تمام مذاہب میں روزہ فرض عبادت رہا ہے۔ اگر یہ دعویٰ تمام تر صحت پر مبنی ہے تو اس کے علم کے موافق ذرائع میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اس دعویٰ کی تصدیق میں یورپ کے محقق ترین ماخذ کا حوالہ دیتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار روزہ فاسٹنگ لکھتا ہے، روزہ کے اصول اور طریقے گو آب و ہوا، قومیت و تہذیب و گرد و پیش کے حالات کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہے، لیکن بشکل کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے ہیں جس کے مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو۔ لیکن بمشکل کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے ہیں جس کے مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، گو کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے۔ ہندوستان کو سب سے زیادہ قدامت کا دعویٰ ہے، لیکن برت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد نہیں۔ ہر ہندی مہینے کے 11-12 کو برہمنوں پر ایکاوشی کا روزہ ہے۔ اس حساب سے سال میں 24 روزے ہوئے۔ بعض برہمن کاتک کے مہینے میں ہر دوشنبہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ ہندو جوگی چلکشی کرتے ہیں، 40 دن تک اکل و شرب سے اعتراض کرتے ہیں۔ ہندوستان کے تمام مذاہب میں جینی دھرم میں روزہ کے سخت شرائط ہیں، 40 دن تک ان کے یہاں ایک روزہ ہوتا ہے۔ گجرات و دکن میں ہر سال جینی کئی ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں جی، قدیم مصریوں کے ہاں بھی روزہ دیگر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر آتا ہے۔ یونان میں صرف عورتیں تیموفیریہ کی 30 تاریخ کو روزے رکھتی ہیں۔ پارسی مذہب میں گو عام پیرو پر روزہ فرض نہیں، لیکن ان کی الہامی کتاب کی حکایت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم ان کے ہاں موجود تھا، خصوصاً مذہبی پیشواؤں کے لیے تو 5 سالہ روزہ ضروری تھا۔ یہودیوں میں بھی روزہ فرض الہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر 40 دن بھوکے پیاسے گزارے۔ چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40 دن کا روزہ ان پر فرض ہے جو ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو پڑتا ہے، اس لیے اس کو عاشورہ یعنی 10واں کہتے ہیں۔ یعنی عاشورہ کا دن وہ دن تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 احکام عنایت ہوئے تھے، اس لیے تورات میں اس دن کی روزہ کی نہایت تاکید ہے۔ اس کے علاوہ یہودی صحیفوں میں اور دوسرے روزوں کے احکام بھی بتدریج مذکور ہے۔ عیسائی مذہب میں اگر ہم کو روزوں سے دوچار نہ پڑے، چنانچہ عیسی علیہ السلام نے بھی 40 دن تک جنگل میں روزہ رکھا۔ یحییٰ علیہ السلام جو عیسی علیہ السلام کی کوئی پیشرو تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے، ان کی امت بھی روزہ دار تھی۔ یہود نے مختلف زمانوں میں مختلف واقعات کی یادگار میں بہت سے روزے بڑھا لیے تھے اور زیادہ تر غم کے روزے تھے، اور اس غم کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے ظاہر صورت کو بھی وہ اداس اور غمگین بنا لیتے تھے۔ عیسی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غم کے مصنوعی روزوں کو منع کر دیا۔ غالباً اس قسم کے کسی روزہ کا موقع تھا کہ بعض یہودیوں نے آ کر عیسی علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ بڑے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ عیسی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں، جب تک دولہا ان کے پاس روزہ نہیں رکھ سکتے، پر وہ دن آئیں گے کہ جب وہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب انہی دنوں میں روزہ رکھیں گے۔ اس تلبیح میں رود اللہ سے مقصود عیسی علیہ السلام کی ذات مبارک اور براتی سے مقصود ان کے پیرو اور خواری ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب تک پیغمبر خود اپنی امت میں موجود ہے، اس امت کو غم منانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں فکروں سے ظاہر ہے کہ عیسی علیہ السلام نے موسیٰ شریعت کے فرض و مستحب روزوں کو نہیں بلکہ غم کے مبتدعانہ روزوں کو ظاہر منع فرمایا تھا۔ انہوں نے خود اپنے پیرو کو بے-ریا اور مخلصانہ روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی، چنانچہ آپ اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں، پھر جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں کہ لوگ کے نزدیک روزہ دار ٹھہرے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنا بدلہ پا چکے، پر جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تیل لگاؤ اور منہ دو، تاکہ تم پر آدمی نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھ کو اشکارا بدلہ دے دے۔ ایک دوسرے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھتے کہ ہم پلید روحوں کو کس طرح نکال سکتے ہیں؟ اس کے جواب فرماتے ہیں، یہ جنس سوائے دعا اور روزہ کے کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتی۔ آل عرب میں بھی اسلام کے پہلے سے روزے کچھ مانوس تھے۔ مکہ کے قریش جاہلیت کے دنوں میں عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا۔ مدینہ میں یہود اپنا عاشورہ الگ مناتے تھے، یعنی وہی اپنے 7ویں مہینے کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ ان تصریحات سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی یہ آیت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم مسلمان تم پر
روزہ اس طرح لکھا گیا جس طرح تم سے پہلو پر لکھا گیا تھا. کس قدر تاریخی صداقت پر مبنی ہے. روزہ کی حقیقت. انسان کی ہر قسم کی روحانی بدبختی اور ناکامیوں کے علل و اسباب کی اگر تحلیل کی جائے تو آخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دنیا میں مختلف ضرورتوں کا محتاج ہے. وہ مختلف آراز کا پابند ہے. اس کے دل کی کوئی جنبش، اس کی وضو کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے خالی نہیں. اخلاق جس کا ایک حد تک روحانیت سے تعلق ہے، اگر تحقیق کی جائے تو اس کی بنیاد بھی عموماً کی ضرورت یا غرض نفسانی پر مبنی نظر آئے گی. اس لیے ہمارے ہر قسم کی بدبختی اور آلودگی صرف ایک ہی علت کا نتیجہ ہے، ضرورت اور غرض. اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہوئے تو انسان نہیں فرشتہ ہے. قابل غور امر یہ کہ انسان کی ضرورت اور اس کے مختلف آراز و مقاصد کا جو ایک وسیع اور غیر متناہی سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی اصل حقیقت کتنی ہے. ہمارے دل میں آرزوؤں کا ایک ڈھیر ہے، تمناؤں کی ایک بیڑ ہے اور خود ساختہ ضرورتوں کا ایک امبار ہے. لیکن کیا خوشنما کپڑوں، عالیشان عورتوں، عمارتوں، لذیذ غذاؤں اور تیز رفتار سواریوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ فرزند و عیال، زر و مال، خدم خشم سے اگر ہمارے کاشانے خالی ہوں تو کیا ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بادشاہوں نے فقیر کی زندگی بسر کی اور زندہ رہے. بروایت عام ابراہیم ادم بادشاہ سے فقیر ہو گئے اور نہایت پر مسرت زندگی پر روحانی بسر کی. خود ساختہ ضرورتوں کی نفی و تحلیل کے بعد شاید انسان کی حقیقی ضرورتوں کا سب وسیع دائرہ ایک دو لفظوں میں محدود ہو کر رہ جائے، اور وہ مائع قوت و غذا یعنی کھانا اور پینا ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. روح اور جان کا جسم میں باقی رہنا صرف صدرمک پر موقوف ہے، اور صدرمک صرف کھانے کے چند لقموں اور پانی کے چند گھونٹوں پر موقوف ہے. وہ سچ ہے کہ اس کے بعد کی تمام انسان ضرورت کا مولد و منشا انہی چند لقموں چند گھونٹوں میں افراد وسط تفن تعیش کا نتیجہ ہے. اس بنا پر ایک انسان اور ایک فرشتہ یعنی عالم ناسوت و عالم ملکوت کے دو باشندوں میں اگر فرق و امتیاز کی دیوار قائم کیجیے تو صرف یہی چیز تمام فرق و امتیاز کو محیط ہوگی. انسان کے تمام جرائم اور گناہوں کی فہرست اگر تیار کی جائے، ان کی حرص و ہوس اور قتل و خونریزی کے آخر اسباب اگر ڈھونڈے جائے تو انہی دو چیزوں کے افراد و تعیش پر کی مزید طلب و سلسلے کی آخر کھڑی ہوگی. اس بنا پر دنیا کے تمام مذاہب میں مادیات کی کثافتوں سے بری اور پاک ہونے کے لیے عقل و شرب سے ایک حد تک امتناع و پرہیز سب سے پہلے شرط رکھی گئی ہے، جس کا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنی ضرورتوں کا دائرہ کم کر دے اور آخر یہ قوت و غذا کی طلب و حرص سے بے نیازی کے لیے متواتر کوشش جاری رکھے کہ انسانوں کے تمام گناہ اور جرائم صرف اسی ایک قوت کے نتائج مابعد ہے. اگر یہ طلب و ضرورت فنا ہو جائے تو ہم کو دفتن عالم ناسوت میں عالم ملکوت کی جنت نظر آئے گی. لیکن جب تک انسان ہے اس کو غذا سے قطعی بے نیازی ناممکن ہے. اسی بنا پر تمام مذاہب نے اسے اجتناب اور بے نیازی کی ایک مدت محدود کر دی ہے. اس مدت کے اندر انسانوں کو ایسے تمام انسان ضرورت جس سے استغنا کسی توڑے کے زمانے تک ممکن ہے مجتنب ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ملائلہ کے مقدس مخلوقات میں داخل ہونا چاہیے. اور چونکہ ان مخلوقات کا فرض زندگی محض خدا پاک کی اطاعت و عبادت ہے، اس لیے انسان بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حتر امکان یہی فرض قرار دے. قرآن مجید نے ان تمام حقائق اور رموز کو صرف ایک لفظ تقویٰ سے بے نقاب کر دیا ہے، اور چونکہ روزہ کی حقیقت تمام مذاہب میں مشترک تھی، اس بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب کو بھی اشارتاً اس حقیقت میں شریک کر لیا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مسلمانوں تم پر روزہ لکھا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر لکھا تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو. روزہ کی غرض و غایت تقویٰ ہے، یعنی ان خواہشوں کو قابو میں رکھنا اور جذبات کے تلاطم سے اپنے آپ کو بچا لینا. اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ ہمارے لیے ایک قسم کی روحانی علاج کے طور پر فرض ہوا. لیکن آگے چل کر قرآن پاک اسلامی روزہ کی دو اور مخصوص حقیقتوں کو واضح کرتا ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ خدا نے جو تم کو راہ دکھائی اس پر تم کو اس کی بڑائی کرو اور شکر ادا کرو. اس مفہوم کی توضیح کے لیے ہم کو رمضان مبارک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو روزہ ہے اس میں جو بنیادی چیزیں منع کی گئی ہیں اس کے بارے میں حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے بنیادی چیزیں. تو بنیادی چیز جو ہے نا وہ اکل و شرب ہے. اکل و شرب جو کہ سب کی ضرورت ہے، جو کہ سب کی ضرورت ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، سب کی ضرورت ہے اکل و شرب. تو لہٰذا یہ فرمایا کہ دو بنیادی چیزیں. نئی ریسرچ جو آئی ہے، زبردست ریسرچ، جس پہ ایک ڈاکٹر کو نوبل پرائز ملا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان سال میں 25-26 دن روزانہ 13-14 گھنٹے بھوکا
رہے یا بھوکا پیاسا رہے، تو اس کے اندر جو مفسد مادے بن چکے ہیں، یہ نفس کی خواہش کو ہمتن پورا کرنے سے جو فاسد مادے بن چکے ہیں، تو جسم مجبور ہو کر ان کو کھانا شروع کر لے گا، ان کو کھانا شروع کر لے گا. جس میں وہ ایک چیز بتاتا ہوں جو کہ تقریباً سب کے اوپر آیا ہے، کم از کم سارے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں. فیٹس، ہاں جی، فیٹس جو ہوتے ہیں وہ اگرچہ ہمارے لیے پروٹیکشن ہے، لیکن اس کی افراد بیماری ہے. پروٹیکشن کے لیے اس کی ایک محدود مقدار ضروری ہے. مثلا درد اگر ہو تو درد کو دور کرنے کا نظام فیٹس کے ذریعے سے ہوتا ہے. اگر انسان بیمار ہو جائے تو یہ ایک ریزروڈ انرجی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ گلتے گلتے وہ جو ہے نا جسم کو فراہم ہوتی ہے. اور باہر سے اگر وہ کھانا نہیں کھا سکتا، مثال کے طور پر باہر سے اس کو فوڈ نہیں مل رہا، تو وہ اس کے ذریعے سے گزارا کر سکتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے وہ زندہ رہ سکتا ہے. اور ویسے اگر کوئی کسی جگہ پنس جائے تو بھی مطلب اگر اس کو کھانے پینے نہیں ملتا ہو تو کچھ دن یہ اس طریقے سے نکال سکتا ہے. تو گویا کہ ایک ریزروڈ انرجی ہے، لیکن اس کی جو افراط ہے بیماری ہے، جو پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں، گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، دل کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ سب فیٹس کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں. پھر حتیٰ کہ شوگر، اس قسم کی جو بیماری ہے، ابھی جدید تحقیق کے مطابق اس کا بنیادی سورس پہ یہی چیز ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیٹس لمٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو کہہ رہے 25-26 دن اگر کوئی اپنے سال میں روزانہ 13-14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہے تو اس کے یہی فیٹس گلنے شروع ہو جائیں گے کم از کم. اور مزید جو کینسرس چیزیں بننی شروع ہو گئی ہے، مطلب جو جگہ مطلب گویا کہ باغی ہو گئے ہیں سسٹم، جسم کے سسٹم سے باغی ہو گئے ہیں اور اپنے مرضی سے بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جسم میں ہر چیز ایک ترتیب سے بڑھتی ہے تو پھر وہ مفید ہوتی ہے یا نقصان نہیں کرتی. لیکن اگر اپنی مرضی سے بڑھنا شروع، مثلا آپ کا کان بڑھنا شروع ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ ہاں جی، ناک بڑھنی شروع ہو جائے تو ظاہر مطلب مسئلہ ہو جائے گا نا. مطلب اپنی مرضی سے بڑھنا تو ٹھیک نہیں ہے. تو کینسر کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اندر، تو اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو چیزیں شروع ہو گئی ہیں ان کو یہ 25-26 دن کے جو بھوک افلاس ہے، وہ بھوک ہے پیاس، وہ جو ہے نا اس کو کھا لیتا ہے، لہذا فائدہ ہو جائے گا. یہ تو ایک ظاہری فائدہ ہے اس کا. باطنی فائدہ کیا ہے وہ بتاتا ہوں. نفس کی ہر بات ماننے سے، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، انسان کے اندر ایک اخلاقی پستی آتی ہے کہ وہ خود غرض ہوتا ہے. ہاں جی. تو جس وقت انسان یہ قربانی کرتا ہے کہ اپنی نفس کی بات وہ کچھ دیر کے لیے نہیں مانتا، کچھ عرصے، تو اس میں پھر گویا کہ اخلاقی بلند ہمتی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو کچھ دیر کے لیے قابو رکھنے کا گڑ اس کو مل جاتا ہے، لہٰذا وہ اس کو عالی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا اہل بن جاتا ہے. تو یہ اخلاقی عالی ہمتی اس میں آ گئی. تو گویا کہ ظاہر اور باطن دونوں کے اس کے بڑے مفید ہیں. ظاہر و باطن مطلب جو ہے نا وہ روزہ کے جو ہیں، کیونکہ ہم تقریباً مہینے روزہ رکھتے ہیں نا 29 یا 30 دن، اور روزہ ہمارا زیادہ تر یہی 13-14 گھنٹے 15-16 تک بھی چلا جاتا ہے. گرمی میں ذرا زیادہ ہو جاتا ہے تو تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے. ایک دفعہ میں جا رہا تھا جہاز میں کراچی رویت لال کمیٹی کے اجلاس میں، تو میرے ساتھ ایک پولش انجینئر بیٹھا ہوا تھا سیٹ پر. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آر یو فاسٹنگ؟ میں نے کہا یس. تو انہوں نے کہا یس، یہ مسلمانوں کا جو روزہ ہے نا یہ ذرا تھوڑا سا
سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو ٹھیک ہے روزہ بڑی اچھی چیز ہے، مسائی تھا وہ سارے پولینڈ کا، لیکن اس میں یہ جو پانی بھی نہیں پیتے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پانی تو جسم کی بڑی ضرورت ہے، اس کے بعد تو جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ اب ہر شخص کو جواب ایک جیسا نہیں دیا جاتا، چونکہ وہ غیر مسلم تھے تو میں اس کو پھر اپنے مذہب کی بات تو نہیں بتا سکتا تھا نا، کیونکہ اسے تو کنوینس نہ ہوتے۔ میں نے کہا یس یو آر رائٹ، بٹ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرس دیر آر ٹو ٹائپس آف، مطلب جو ہے نا وہ ہیں کہ ریورسبل ڈیمیج اور irreversible ڈیمیج. There are two types of damages. One is reversible and the other is irreversible. تو یہ جو ڈیمیج ہوتا ہے جسم کو پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے، یہ ڈاکٹروں کے اندازے کے مطابق اگر 48 آور سے پہلے پانی مل جائے تو یہ ریورسبل ہوتا ہے، یعنی دوبارہ وہ ڈیمیج ریپیئر ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا جسم کو۔ ہاں اس کے بعد ایک خاص مدت ہے، کچھ 48 گھنٹے کچھ 72 گھنٹے درمیان میں، وہ اگر ہو جائے تو پھر irreversible ڈیمیج میں چلا جاتا ہے۔ اور میں نے کہا ہمارا کوئی روزہ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس میں تو irreversible ڈیمیج تو آئے ہی نہیں۔ تو اس نے فون کہا دس از رائٹ دین، یہ بالکل صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو نقصان ہے وہ نہیں ہوتا، ہاں نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو نفسی کو تو سمجھانا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جو روزہ صحیح معنوں میں رکھتا ہے اس کے بارے میں تفصیل ابھی آئے گی، لیکن اس کے جو فوائد ہے جو ظاہری و باطنی وہ اپنے طور پہ قائم ہے۔ رمضان کی حقیقت، یہ مادی عالم جس طرح مادی نظام اور قانون کا پابند ہے، خدا پاک نے عالم روحانی میں بھی اس قسم کا ایک اور نظام، قانون اور علل اسباب کا سلسلہ قائم رکھا ہے۔ جس طرح یقین کے ساتھ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ظاہر انسان کے لیے قاتل ہے، اسی یقین کے ساتھ طب روحانی کا واقف کار کہتے ہیں کہ گناہ انسان کی روح کو قتل کر دیتا ہے۔ پیغمبر فیضان نبوت کے قبول کے لیے اپنی روح میں کس طرح استعداد پیدا کرتے ہیں، دنیا میں کب مبعوث ہوتا ہے، معجزات کا ظہور اس سے کن اوقات میں ہوتا ہے، اور اپنے دعووں کو کس طرح پیش کرتے ہیں، انکار و مزاحمت پر وہ کیوں کر مہاجرت اللہ کرتا ہے، اور پھر کیوں کر دعوت کے منکر ناکام، خاسر، اہل ایمان، فلاح یاب و کامیاب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چیز مرتب اور منظم قواعد کے مطابق بترتیب ظہور میں آتی ہے۔ قرآن پاک میں 13 مقام پر سنت اللہ کا لفظ ہے، لیکن اس میں زیادہ تر اسی روحانی نظام و ترتیب کی طرف اشارہ ہے۔ فلسفہ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کے تکرار و حوادث کے بار بار اعادے سے اصول نتائج تک پہنچ کر ایک عام تاریخی قانون بنا لیتے، بالکل اس طرح انبیاء علیہ السلام کی سوانح اور تاریخیں بھی اپنے واقعات کے بار بار کے اعادے سے خصائص نبوت کا اصول قانون ہمارے لیے مرتب کرتی۔ پیغمبران تاریخ کے انہی اصول و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جب اپنے کمال انسانیت کو پہنچ کر فیضان نبوت کی قبول استعداد کا انتظار کرتا ہے تو وہ ایک مدت تک کے لیے عالم انسانی سے الگ ہو کر ملکوتی خصائص میں جب لگر ہوتا ہے۔ اسی وقت سے اس کے دل و دماغ میں وہی الہی کا سرچشمہ موجے مارنے لگتا ہے۔ کوئی سینہ کا پرجلال پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے جاتا ہے تو 40 شبانہ روز بھوکا اور پیاسے رہتا ہے۔ کوئی سعیر کا مقدس آنے والے عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے اس کے منہ میں انجیل کی زبان گویا ہو 40 روز شب کا بھوکا اور پیاسا رہا۔ اس طرح فاران کا آتشین شریعت والا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے پورے ایک مہینہ حیران مکہ کے ایک غار میں ہر قسم کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور بالآخر اسلام ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام اقرأ باسم ربک الذی خلق مجدہ جاں فضا لے کر نمودار ہوتا ہے۔ یہ واقعہ کس ماہ کا مبارک کا تھا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا ہے۔ یہ کس شب اقدس کی داستان ہے؟ انا انزلنا فی لیلۃ المبارک فی لیلۃ القدر فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا۔ اس مبارک شب کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن سب سے پہلی بار دنیا میں نازل ہوا، اور پیغمبر امی علیہ السلام کو عالم کی رہنمائی اور انسانوں کی دستگیری کے لیے دستورنامہ الہی کا سب سے پہلے صفحہ عنایت کیا گیا۔ قرآن کا حامل اور اس وحی کا محبت ان دنوں ایک غار کے کونے میں یک و تنہا بھوکا اور پیاسا رازانو تھا۔ اس بنا پر ماہ مقدس میں بھوکا اور پیاسا رہنا، روزہ، کسی عبادتگاہ میں ایک و تنہا رہنا، اعتکاف، نزول وحی کا رات میں لیلۃ القدر،
بیدار و سر سجود رہنا تمام پیروان محمد کے لیے ضروری تھا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم خدا کو پیار کرو تو میری پیروی کرو، خدا تمہیں پیار کرے گا. سیرت کی بات آئی ہے نہیں؟ ہاں جی. اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ اعتکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت اسلام میں کیا ہے، اور رمضان مبارک میں روزوں کی تخصیص اسلام میں کس بنا پر ہوا. اس لیے اس ماہ مقدس میں بقدر امکان انہی حالات و جذبات میں متکیف ہونا چاہیے جس میں وہ حامل قرآن متکیف تھا، تاکہ وہ دنیا کے ہدایت یابی اور رہنمائی کی یادگار تاریخ ہو. یہ جذبات و حالات جن کو قرآن کی مبلغ کی پیروی میں ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، یہی اس ہدایت کے ملنے پر ہماری شکر گزاری اور خدا کی بڑائی ہے. مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ روحانی فیضان کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو دبانا شرط ہے. روحانی فیضان کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو دبانا شرط ہے، کیونکہ جب تک نفس اپنے کثیف چیزوں میں مشغول رہے گا روح پرواز نہیں کر سکتا. مطلب روح جو ہے نا، مطلب بلندی کی طرف نہیں جا سکتا. اس وجہ سے اس نفس کو ہلکا کرنا پڑتا ہے. تو نفس کو ہلکا کرنے کا نام کیا ہے؟ وہ یہی ہے، مجاہدہ. تو یہ مجاہدہ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینے کے لیے لیا گیا. پیغمبروں کو اس وقت اپنی کتاب دینے کے لیے دیا گیا، اور ہم لوگ کو ان کی پیروی میں یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے طور پر جتنی معرفت اس وقت کسی کو حاصل ہو سکتی ہے اس کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان شریف کا روزہ فرض کر دیا. اب اگر ہم رمضان شریف کے اندر وہ اعمال کریں گے جو رمضان کے اعمال ہیں، تو اس سے خود بخود ہماری روحانی ترقی ہوگی. روحانی ترقی ہوگی. بے شک کوئی جانتا ہو، کوئی نہیں جانتا. روحانی ترقی کا ذریعہ اس میں سارے وہ اسباب رکھ دیے گئے ہیں جو روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے. نفس کو مقید کرنا، تابع کرنا، آزاد نہ رہنے دینا، یہ ایک شرط پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے شیاطین کو قید کر لیا، دوسری بات پوری ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ تو منع کرنے والی چیز تھی نا، روک دیا ان کو. اب آنے والی چیز جس کو روحانی دنیا میں ہم کہتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں فائلہ، ایک ہوتا ہے مجاہدہ. تو مجاہدہ تو یہ ہے، اور ایک ہے فائلہ، یعنی ہمارے اندر کوئی چیز موجود ہے اور اس کو ابھارنے کے لیے جو چیز موجود ہو. تو فائلہ رمضان شریف کی تراویح میں قرآن پاک کا سننا ہے. خود تراویح بذات خود بھی ہے، لیکن اس کے اندر قرآن سننا یہ نور علی نور ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو نماز کے ذریعے سے الحمدللہ ہم اللہ پاک سے لیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ نماز کا حصہ بڑھا دیا گیا، 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہیں، اور اس کے اندر مزید اگر قرآن پاک کوئی سن لے یا سنا لے تو سبحان اللہ، وہ نورانیت اور روحانیت جو قرآن کے اندر ہے وہ انسان کے دل پر فیضان کرے گا تراویح کے اندر. اور وہ جسد جو کمزور ہو چکا ہے نفس کے مجاہدے کی وجہ سے اور روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، جب اس کے دل پر یہ روحانیت فیضان کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس سے اس کا کام بنے گا. اور 30 دن مسلسل یا 29 یہ انسان کا یہ عمل جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز. اسی وجہ سے باوجود اس کے بھی اگر کوئی نہیں بنا ان کے لیے وعید ہے. پھر کتنے اسباب اللہ پاک نے جمع کر دیے، اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہیں بنتا تو اس کا مطلب بننا ہی نہیں چاہتا، تو اس کے لیے پھر وعید ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعید سے بچا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ پوچھ لے کہ وہ ان لوگوں نے کتنا پڑھا ہے. یا رب صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافية صل على محمد وارض عني رضا الله تسخط بعده وبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وسلم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولك أداء وآت الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزي ما هو أهله واجزي أفضل ما جازيت نبيا قومه ورسولا أمتي وصل على جميع إخوان من النبيين الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا صلوات الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. يا رب صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة أعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله خير اسماء التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسلوا بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات الصلوات الملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. 952 تو باقی کتنے تھوڑے سے 48. تو ساتھیوں کو کہہ دیں باہر آئے. مطلب یہ ہے کہ ایک آپ 3 ہو گئے اور آپ بھی آ جائیں تو 10 پڑھ لیں. درود جی ہاں بلکہ ہو چکا ہے. آپ نے بھی پڑھ لیے گھر والے نے پڑھا ہے تو آپ شامل کیے اس کو نہیں. تو بس پھر پورا ہو گیا. تو پورا ہو گیا پھر جو ہے بس ٹھیک ہے. اب بہت وجہ ہے تو پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اذان ہونے والی ہے. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وإيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو فقير أغنيته أو غني أفقرته أو ضال هديته. وأسألك باسمك الذي ودعت على الأرض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرست. وأسألك باسمك الذي استقر بعرشك. وأسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل في كتابك من لدنك. وباسمك الذي ودعت على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم. وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن العظيم وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري وتستعمل بجسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك والدفع بلائك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي منه أحد. يا أحد من لا أحد له ويا سند من لا سند له. انقطع الرجاء إلا منك. نجني مما أنا فيه
عليه وإني لا ما أنا عليه مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمين. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي. فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري. فيا من قل عند نعمة شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بلية صبري فلم يخذلني ويا من رآني الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعم التي لا تحصى لأبدا. أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك أدرى في نحور الأعداء والجبابرة. اللهم إني على ديني بالدنيا ولا آخرة بالتقوى واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرت. يا من لا تضر الذنوب ولا تنقص المغفرة هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء. وأسألك الدوام العافية وأسألك الدوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل سريرتي خير من علانيتي واجعل علانيتي صالحا. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعلني من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم لك الحمد حمدا دائما دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم اكفل بقلبي إلى دينك واحفظ من ورائنا برحمتك. اللهم ثبتني أن الذل واهدني أن أضل. اللهم كما حلت بيني وبين قلبي فحل بيني وبين الشيطان وعملي. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا من رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فديته واستنصرك فنصرته. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. اللهم ابتليتني به من رخاء وشدة فمسكني بسنة الحق وشريعة الإسلام. اللهم إني أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها وشكر لك عليها حتى ترضى وبعد رضا الخيرة في جميع ما يكون فيه الخيرة ولجميع ميسور الأمور كلها لا بمعسور يا كريم. اللهم فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا قويين على الجهاد في سبيلك. اللهم لك الحمد في بلائك وسنيك على خلقك ولك الحمد في بلائك وسنيك على بيوتنا ولك الحمد في بلائك وسنيك على أنفسنا خاصة ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت على التقوى ولك الحمد هل بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت على التقوى هل المغفرة. اللهم وفقني لما تحب من القول والأمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكرنا والترياني وقلب يراني الروح حسنة دفنها والرأس سيئة نزاعها. اللهم إني أعوذ بك من البؤس والتبعوس. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء. اللهم إني أعوذ بك من تسد عني وجهك يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من كل مال يخزيني وأعوذ بك من كل سام يوزيني وأعوذ بك من كل مال يلهيني وأعوذ بك من كل فقر ينسيني وأعوذ بك من كل غني يطغيني. اللهم إني أعوذ بك من موت الهم وأعوذ بك من موت الغم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.